دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ اور حیران کن ویڈیو ہے، دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ آدم سے پہلے آدم اور پھر کتنے آدم، کیا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دو باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو جب اللہ نے کہا کہ میں آدم بنانے لگا ہوں، مٹی کا پتلا بناؤں گا، اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ تو وہ بنانے لگا ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ ان کو کیسے پتہ لگا کہ فساد کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ آدم تخلیق کیا گیا، They have witnessed. انہوں نے اس کو وٹنس کیا، تب انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسری بات اللہ نے خود کہی کہ آدم کو ہم نے بصیرت دی، سماعت دی، ورنہ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ کہ اس سے پہلے آدم کسی اور شکل میں کسی اور طریقے سے پریکٹس کیا گیا تھا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اب ان میں تھی۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ جو فرشتوں نے کہا یہ فساد پھیلائے گا، اور دوسرا یہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ قابل ذکر تب ہوا جب بصارت اور سماعت اس کو عطا کر دی گئی، تو اس سے پہلے یہ دیکھیں میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ بابا جی مجھ سے علم میں بھی بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی ذات کو کیوں بتاتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد اور یعنی کہ خون بہائے گا، اور ہم تسبیح بھی آپ کے کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ انہوں نے رزلٹ نکالا اور یہ استدلال کیا کہ اس سے پہلے بھی آدم تھے، کسی بھی شکل میں تھے، کہ جس سے فرشتوں نے یہ رزلٹ اور نتیجہ نکالا کہ جس طرح پہلے آدم نے خون اور فساد کیا، یہ بھی آدم اسی طرح کرے گا۔ اب یہ بات، اب ادھر دو باتیں ہیں کہ فرشتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا۔ پہلی بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں شیطان اور جنات بستے تھے جنہوں نے زمین میں فساد کیا، دنگا کیا، قتل و غارت کی۔ تو فرشتوں نے جنات کو دیکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو لہٰذا انہوں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ جس طرح جنات نے یہ کیا ہے لہٰذا یہ انسان بھی اسی طرح کرے گا۔ اور واقعتاً شیطان اور جن جو تھے وہ انسان سے پہلے موجود تھے۔ 14ویں پارے کی سورۃ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قبل من نار السموم، کہ آدم سے پہلے ہم نے جنوں کو اور شیطان کو بنایا تھا آگ کے شعلے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو قبل کے لفظ ہیں، حضرت آدم سے پہلے بنائے گئے تھے۔ بہرحال وہ آگے تفسیری اقوال ہیں، 2000 سال ہے، جتنے بھی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کا جو مادہ تخلیق ہے اس کو دیکھا۔ انسان کو 4 چیزوں سے بنایا گیا نا، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ جب انسان کی ان چیزوں سے دیکھا فرشتوں نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی کہ ہوا جو ہے وہ پانی کو دھکیل کر لے جاتی ہے، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اور مٹی کو ہوا اڑاتی ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو ظاہری بات ہے جب ان چیزوں سے مرکب انسان بنے گا تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرے گا، جس طرح کہ یہ 4 چیزیں ایک دوسرے کو قتل کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی قوم اور ایسی ذات کو کیوں بناتا ہے جو ایک دوسرے کو جا کر قتل کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ، بلکہ آپ سن لیں، دوسری بات اللہ نے خود کہی کہ آدم کو ہم نے بصیرت دی، سماعت دی، ورنہ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ کہ اس سے پہلے آدم کسی اور شکل میں کسی اور طریقے سے پریکٹس کیا گیا تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ دہر کے اندر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزر چکا کہ جس وقت وہ ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا جو ملا جلا پانی تھا، پھر اس کو سماعت اور بصارت دی۔ اب اس سے یہ رزلٹ نکالا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے بھی ایک آدم تھا، کسی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں انسان تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، حالانکہ اس کا بالکل مفہوم یہ نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ کون سا ہے؟ اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرما دیا۔ ہمارے استاد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی کسی آیت سے بھی غلط استدلال کرے گا تو اس کا جواب آگے پیچھے اوپر نیچے پڑا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا زمانہ ہے جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، اگلی آیت میں فرمایا، کیا فرمایا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ وہ زمانہ کون سا ہے
وہ زمانہ وہ ہے کہ جب ہم نے انسان کو نطفے سے اور ملے جلے پانی سے پیدا کیا. وہ زمانہ ہے کہ نطفہ جو انسان کا ہوتا ہے، جو منی ہوتی ہے، وہ ایک ملا جلا پانی ہے اور وہ قابل ذکر نہیں ہے. اس کو ذکر کرنا کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا ہے. وہ پلیت ہے، وہ کپڑوں پر لگے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جسم پر لگے جسم دھونا پڑتا ہے، کہیں بھی لگے تو اس کو انسان دور کرتا ہے. وہ قابل ذکر نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. اور پھر ہم نے دوسرا زمانہ انسان کو دیا کہ سماعت اور بصارت دے کر اس کو عزتیں عطا فرمائی. تو یہ سادہ سا مفہوم ہے. اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انسان جو ہے وہ انسان سے پہلے ایک انسان تھا اور آدم سے پہلے آدم تھا، یہ بالکل تمام احادیث اور تمام قرآنی آیات کے خلاف ہے. اب چونکہ یہ مسلمان ہے تو میں ان کو قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا نا. اگر کوئی کافر یا ملحد ہوتے تو پھر میں ان سے قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقلی طور پر دلائل پیش کرتا. تو بہرحال یہ بابا جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. ظاہری بات ہے علم میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، عمل میں بھی بڑے ہوں گے، اور زندگی میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں. تو یہ بات ہے جو ہمیں سمجھ آئی ہے ان قرآنی آیات سے. تو یہ قطعاً نتیجہ نہیں ہے کہ آدم سے پہلے ایک آدم تھا.